الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم۔ الحمدللہ سلسلہ درس قرآن میں دو صورتیں، پہلی صورت سورۃ الفاتحہ جو دو قسطوں میں تھی مکمل ہوئی، اس کے بعد ایک چھوٹی سی پیاری سی صورت سورۃ الاخلاص جو گزشتہ درس میں پیش کی گئی، اور سورہ اخلاص کے ساتھ مناسب جوڑے والی جو صورت ہے جو اکثر و بیشتر سورہ اخلاص کے ساتھ پڑھی جاتی ہے وہ سورہ فلق اور سورہ ناس ہے، اس لیے کہ ان تینوں صورتوں کی ابتدا لفظ قل سے ہوتی ہے، تو اس حیثیت سے تینوں صورتوں کا عامتاً جوڑا ہے، اور بالخصوص سورۃ الفلق اور سورۃ الناس جو قرآن کریم کی آخری صورت ہے، تو یہ صورت بھی نازل ہونے کے اعتبار سے ایک ساتھ نازل ہوئی ہے، تو اس حیثیت سے یہ دو صورتیں در حقیقت جوڑے والی صورت ہے، اور ان دو صورتوں کے متعلق آج کے درس میں ہم انشاءاللہ اس کی ابتدا کرتے ہیں۔ ان دو صورتوں کو معوذتین بھی کہا جاتا ہے، یعنی ایسی صورت جن صورتوں کے ذریعے سے اللہ کی پناہ مانگی جاتی ہے نا، معوذتین۔ جیسے ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی پناہ کیسے مانگی جاوے، تو اس صورت میں سکھلایا اور بتلایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے، تو اس حیثیت سے ان صورتوں کو معوذتین بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ایسی صورت جن سے پناہ، جن کے ذریعے سے پناہ مانگی جاتی ہے۔ یہ دو صورتیں جو ہے سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ مدنی صورت ہے، اور مدنی صورت کا مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف فرما تھے تو اس وقت یہ صورت نازل ہوئی۔ ہم دیکھیں گے کہ قرآن کریم میں بعض صورتیں مکی صورتیں ہیں اور بعض مدنی صورتیں ہیں۔ مکی اور مدنی کسے کہتے ہیں؟ یعنی ہجرت سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئی ہے ان تمام صورتوں کو مکی کہا جاتا ہے، اور ہجرت کے بعد جو صورتیں نازل ہوئی ہے ان تمام صورتوں کو مدنی کہا جاتا ہے۔ تو اس حیثیت سے یہ سورہ فلق اور سورہ ناس یہ مدنی صورت ہے، اور بالکل آخری زمانے میں یعنی تقریباً صلح حدیبیہ کے بعد یہ صورتیں نازل ہوئی ہیں، اور اس کا ایک مستقل شان نزول ہے، سبب نزول ہے، جیسے کہ گزشتہ درس میں یہ بات ہمارے سامنے آئی تھی کہ بعض صورتوں کا کچھ سبب نزول ہوتا ہے، کچھ وجہ ہوتی ہے، زمین پر کچھ وجہ پیش آتی ہے، کچھ واقعہ پیش آتا ہے، تب اللہ رب العزت ان صورتوں کو یا ان آیتوں کو نازل فرماتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے یہ سورہ فلق اور سورہ ناس ایک خاص کسی واقعے کے تحت نازل ہوئی ہے، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک طریقے سے آخری زمانے میں یعنی مدنی زندگی میں جادو کر دیا گیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کیا گیا تھا؟ جادو کر دیا گیا تھا، جس کی تفصیل یہ ہے کہ یہود جو مدینے میں بڑی تعداد میں رہنے والے لوگ تھے، یہودی حضرات، اور ظاہر ہے کہ یہودی انہیں کہا جاتا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیروکار اور متبعین تھے، اور یہ کہ بنی اسرائیل انہی سے منسوب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اندر بے شمار نبیوں کو نازل فرمایا، کئی نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں نازل فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، اسی طریقے سے حضرت اسحاق علیہ السلام ہے، یہ ایک سلسلہ نبوت بنی اسرائیل میں چلا ہے،
اور خود اللہ تعالیٰ نے ان کی کتاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت بھی دی تھی کہ آخر میں ایک نبی آئے گا جس پر سلسلے نبوت ختم ہو جاوے گا۔ تو یہ یہود یہ سمجھا کرتے تھے کہ یہ جو آخری نبی آنے والے ہیں وہ ہماری ہی نسل سے آئیں گے، وہ ہمارے ہی قبیلے اور ہمارے ہی خاندان سے ہوگے، یہ اس طریقے سے سمجھا کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا کرنا ظاہر بات ہے کہ اللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ جانتے ہیں کہ رسالت کو کہاں رکھنا ہے، کس کو رسول بنانا ہے، کس خاندان سے بنانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آخری نبی بنایا ہے وہ نہ یہودیوں سے بنایا نہ بنی اسرائیل سے بنایا، بلکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، اس طور پر کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں کوئی نبی نہیں آیا، اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں کوئی نبی نہیں آیا سوائے کس کے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو یہودیوں کو یہ بات بہت ہی حسد میں اور غصے میں مبتلا کیا کرتی تھی کہ اتنا بڑا شرف جو ہم سے چلا گیا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے خاندان میں اور یہ کہ ہمارے سلسلے میں اتنے نبیوں کو بھیجا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے خاندان میں اور ہمارے سلسلے میں کیوں نہیں بھیجا؟ لہٰذا ہمیشہ یہ یہودی حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور مسلمانوں سے بغض اور عداوت رکھا کرتے تھے، اور قرآن کریم میں بہت سی جگہوں پر ان کی بغض اور عداوت کا تذکرہ موجود ہے۔ بہرحال ایک مستقل وہ بات ہے، ایک مستقل موضوع ہے۔ چنانچہ یہودی حضرات ہمیشہ اس فکر میں رہتے تھے کہ کیسے مسلمانوں کو تکلیف دی جاوے اور کیسے ان کے جو نبی ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تکلیف دی جائے۔ چنانچہ ان لوگوں میں سے ایک شخص جو لبید بن اعصم نامی ایک یہودی ہے جو خود مدینے کا رہنے والا تھا، تو اس لبید بن اعصم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرنے کا ارادہ کیا۔ ایک اپنے وقت کا بہت بڑا جادوگر تھا، اور یہودیوں میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی اس کا تذکرہ فرمایا ہے کہ یہودیوں میں جادو کا معاملہ بڑا چلتا تھا اور بہت جادو سیکھا کرتے تھے اور ایک دوسرے پر جادو کیا کرتے تھے۔ چنانچہ خود اس کی لڑکیاں بھی جادو سیکھی ہوئی تھی، اور ایک یہودی بچہ، ایک یہودی لڑکا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا۔ ایک یہودی لڑکا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا۔ چنانچہ اس بچے کے ذریعے سے اور اس لڑکے کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بال منگوائے گئے، چونکہ جادوگر لوگ اس قسم کی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، بال وغیرہ کا۔ چنانچہ کسی نہ کسی طریقے سے اس بچے نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کو حاصل کر لیا اور لبید بن اعصم کے پاس پہنچا دیا، اور اس نے اپنی بچیوں کو جو خود جادو سیکھی ہوئی تھی اس کے سپرد کر دیا، اور ان بچیوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا۔ جادو کا یہ اثر ہوتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی اعتبار سے کچھ تکلیف میں رہا کرتے تھے، تکلیف یعنی کمزوری اور ضعف محسوس کیا کرتے تھے۔ اور دوسری چیز یہ کہ دنیاوی اعتبار سے، میں یہاں لفظ دنیاوی پیش کر رہا ہوں، کہ دنیاوی اور ذاتی کاموں میں بہت سی چیزوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھول جایا کرتے تھے۔ جیسے ہم لوگوں کو یہ بات پیش آتی کہ کچھ کام ہم نے کر لیا اور پھر ذہن میں یاد رہتا نہیں کہ تو میں نے کیا یا نہیں کیا، یا فلانی چیز میں نے کہاں رکھی۔ تو اس طرح یہ چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیش آتی تھی، مگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایک نبی ہونے کی حیثیت سے آپ کا یہ بھولنا امور آخرت اور امور دینیا میں نہیں تھا۔ یعنی ظاہر بات ہے کہ جس مشن کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں بھیجا تھا، یعنی دعوت اور نبوت کے تعلق سے، تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھول جائے اور اس میں کوئی غلط بیانی کرے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ معاملہ نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کی مکمل طور پر حفاظت فرمائی تھی۔ صرف ذاتی اعتبار سے جو آپ کے گھریلو کام کاج اور ذاتی کام کاج تھے، تو ان کام کاج کو اکثر و بیشتر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھول جایا کرتے تھے۔ یہ دو اثرات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تھے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک دفعہ یہ پوری جو ایک روایت ہے مستقل بخاری اور مسلم میں موجود ہے، حدیث کی مستند کتابوں میں پورا لمبا واقعہ اور بڑا واقعہ سورہ فلق اور سورہ ناس کے سبب نزول کے سلسلے میں حدیث میں موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا، آپ کو خواب میں بتلایا گیا
کہ دو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور وہ دو شخص در حقیقت فرشتے تھے۔ ایک فرشتہ آپ کے سرہانے کھڑا ہوتا ہے اور ایک فرشتہ آپ کے پیر مبارک کے پاس کھڑا ہوتا ہے، اور دونوں آپس میں گفتگو کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں اس گفتگو کو سن رہے ہیں۔ ایک کہتا ہے کہ انہیں کیا ہوا، تو دوسرا کہتا ہے کہ ان پر جادو کیا گیا۔ پھر دوسرا کہتا ہے کہ یعنی وہی شخص سوال کرتا ہے کہ کس نے جادو کیا، تو اس شخص نام مکمل لے لیتا ہے، لبید بن عاصم نے جادو کیا ہے۔ کس چیز پر جادو کیا، تو کہا کہ آپ کے بالوں پر جادو کیا ہے۔ کہ وہ بال کہاں ہیں، تو کہا کہ فلانا ایک کنواں ہے، اس کنویں کے پتھر کے نیچے اس چیز کو دبایا گیا ہے۔ آج کل جو جادو کے طریقۂ کار ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں پیش کی جا رہی ہے خواب میں کہ پتھر کے نیچے اس چیز کو دبایا گیا ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے ہیں تو سب سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس خواب کو سناتے ہیں، اور نبی کا خواب کبھی جھوٹا نہیں ہوتا ہے، نبی کا خواب تو بالکل وحی کا درجہ رکھتا ہے، سچا ہوتا ہے، حقیقی ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے اس کنویں تک پہنچتے ہیں جس کنویں کی طرف خواب میں اشارہ کیا گیا تھا، اور وہاں جانے کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ اس کنویں کا پانی جو بالکل پیلا پڑ چکا تھا، یعنی بالکل خراب ہو چکا تھا، اس کنویں کے پانی کو خالی کرایا جاتا ہے، تو دیکھا جاتا ہے کہ ہو بہو ایک بڑا پتھر اس کے ایک کونے میں رکھا ہوا ہے، اور پھر اس کے نیچے صحابہ کرام جاتے ہیں کنویں کے اندر، اور اس پتھر کو ہٹایا جاتا ہے، تو دیکھا جاتا ہے کہ ایسی ہی کوئی چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک، یعنی ایک روایت میں آتا ہے کہ دندانے یعنی کنگھی کے اندر ان بالوں کو پھنسایا گیا تھا اور اس کو اندر چھپا دیا گیا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد وہ چیز کر دی جاتی ہے۔ اللہ کا کرنا ہوتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم اسی وقت یہ ان دو صورتوں کو لے کر نازل ہوتے ہیں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، ان دو صورتوں کو لے کر نازل ہوتے ہیں۔ ایک ساتھ یہ دو صورتیں نازل ہوئی، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ جو چونکہ ان بالوں میں اور ان چیزوں میں تقریباً 11 گاٹھیں لگی ہوئی تھی، گاٹھ سمجھتے ہیں نا، گاٹھ جو لگاتے ہیں، 11 گاٹھیں لگی ہوئی تھی، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر گاٹھ پر ایک سورت کو، ایک آیت کو پڑھ کر پھونک مارے، قل اعوذ برب الفلق پھونک مارے، من شر ما خلق پھونک مارے، تو اس طرح سورہ فلق اور سورہ ناس یہ دونوں صورتیں ملا کر کل 11 آیات ہے۔ تو گویا اسی وقت یہ دو صورتیں نازل ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر آیت پڑھتے اور ہر آیت کے پڑھنے پر اس پر پھونک مارتے، جس کی وجہ سے وہ گاٹھ کھل جاتی تھی، اور اس طریقے سے یہ پورا عمل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ عمل کرنے کے بعد گویا ایسا کہ جیسے کہ میں کسی قید سے نکل چکا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت ہی اطمینانی عطا فرمائی اور مجھے بہت ہی فرحت عطا فرمائی اور سکون اللہ تعالیٰ نے مجھ کو عطا فرمایا۔ اس طریقے سے یہ جادو کا عمل جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گیا تھا وہ مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد چونکہ نام بھی ظاہر ہو چکا تھا، لبید بن عاصم یہودی شخص کا، صحابہ کرام نے اجازت مانگی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اجازت دیجیے اس کا سر اڑا دیا جائے، چونکہ حکومت مسلمانوں کی تھی، اسلامی حکومت تھی، تو اس کا کام تمام کیا جائے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کریمہ یہ تھی کہ کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذاتیت کے لیے بدلہ نہیں لیا ہے نا، بلکہ ہمیشہ کیا کرتے رہے، معاف کرتے رہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا عطا فرما دی، اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت عطا فرما دی، بس اب مجھے کافی ہے، میں نہیں چاہتا کہ اب اس شخص کے تعلق سے لوگ فتنے میں مبتلا ہو جائے، اس شخص کے تعلق سے لوگ مصیبتوں میں مبتلا ہو جائے، یہ میں نہیں چاہتا۔ یہ ایک بہت بڑی اخلاقی بات ہے کہ کسی کی طرف سے اتنی بڑی تکلیف کا پہنچنا، ظاہر بات ہے کہ اس طرح جادوئی طریقے سے کسی پر اثرات کا ظاہر ہو جانا اور پھر اس کے اوپر نام معلوم ہو جانے کے باوجود صبر کرنا، یہ یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ کی بات ہے۔ اس میں اس واقعے سے اور ان صورتوں سے ہمارے لیے بھی ایک بہت بڑا یقیناً سبق ہے اور میسج ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشائے تھے اور اللہ کے نزدیک ساری انسانیت میں سب سے محبوب ترین شخصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی دیر کے لیے اس جادوئی اثرات میں رہنا اللہ تعالیٰ نے گوارا کیا۔ وہ اس وجہ سے اس میں بہت ساری حکمتیں اور اس کی وجوہات ہے
ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ظاہر ہو جائے کہ معاف کرنا انسان سیکھ لے. انسان کیا ہے، ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھ لے کہ اگر کسی سے کسی کو تکلیف پہنچ بھی جاتی ہے، چاہے کتنی بڑی تکلیف کیوں نہ پہنچے، لیکن ہمیشہ معافی کا جذبہ رکھنا چاہیے. شریعت نے اگرچہ بدلے کا اور انتقام کا حکم بھی دیا ہے، یعنی اجازت بھی دی ہے کہ آپ بدلہ بھی لے سکتے ہو، لیکن معاف کرنا یہ نبی کی صفات میں سے ہے اور معاف کرنا یہ نبی کے اخلاق میں سے ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی چونکہ ہمارے لیے ایک آئیڈیل ہے، ایک اسوہ ہے، ایک رہبر ہے، ایک نمونہ ہے. چنانچہ ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے اور کس طریقے سے اگر امت میں سے کسی فرد پر اگر جادو ہو جائے، اللہ نہ کرے جادو کا اثر ہو جائے، تو اس جادو کا توڑ کیسا کرنا چاہیے، اس جادو کو ختم کیسا کرنا چاہیے. تو اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو اللہ تعالیٰ نے آگے رکھا اور بتلا دیا کہ اس طرح کا اگر معاملہ آ جائے تو اللہ پر توکل رکھ کر، اللہ پر بھروسہ رکھ کر ان قرآنی آیات سے ہم شفا حاصل کر سکتے ہیں. ان قرآنی آیات سے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ شفا حاصل کر سکتے ہیں، بشرط یہ کہ ہمارا یقین مکمل ہو. بشرط یہ کہ ہمارا یقین کیا ہو؟ مکمل ہو. آج ہم حالات دیکھتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، چونکہ جادو کا مسئلہ اور جادو کی بات اور موضوع نکل چکا ہے، اور اسی سے متعلق یہ صورتیں ہیں کہ آج لوگ نہ جانے ان جادوئی اثرات میں مبتلا ہونے کے بعد اپنے ایمان کو بھی کھو بیٹھتے ہیں اور غلط طریقوں سے اپنا علاج کرانے کی فکر اور کوشش کرتے رہتے ہیں. انہیں مخصوص صرف اپنا علاج ہوتا ہے کہ بھئی ہمیں علاج مل جاوے اور شفا مل جاوے، چاہے اس شفا کو حاصل کرنے میں، چاہے اس علاج کو حاصل کرنے میں ہمیں ایمان کا سودا کرنا کیوں نہ پڑے، ہمیں عقائد کا سودا کرنا کیوں نہ پڑے، نظریات کا سودا کرنا کیوں نہ پڑے، کسی غیر مسلم کے پاس جا کر علاج کرانا، کسی بھاؤ بھگت کے پاس جا کر علاج کرانا. نعوذ باللہ من ذالک. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. یہ تکلیف اگر آ بھی جائے تو تکلیف آنے کے بعد شریعت نے اجازت دی ہے کہ آپ شرعی حدود میں رہ کر علاج کر سکتے ہیں. قرآن اور حدیث کی روشنی میں کیا کر سکتے ہو؟ علاج کر سکتے ہو، اگر کوئی بہتر قرآن اور حدیث کی روشنی میں علاج کرنے والا ہے تو. اور سب سے بہتر یہ ہے کہ ایسے وقت میں ہم قرآنی آیات پر یقین رکھیں اور از خود اپنا علاج کرنے کی فکر اور کوشش کریں. از خود اپنا علاج کرنے کی فکر اور کوشش کرے کہ ان آیتوں کو ہم پڑھیں، اس کا اہتمام کریں. اسی لیے ان دو صورتوں کی بڑی شان آئی ہے، اور ان دو صورتوں کا بڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معمولات زندگی میں ایک بہترین معمول ثابت ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سونے سے پہلے ان 3 صورتوں کا خصوصاً اعادہ کیا کرتے تھے. سونے سے پہلے بستر پر جانے کے بعد ان 3 صورتوں کو پڑھا کرتے تھے. کون سی؟ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. یہ تو ہم میں سے سب کو یاد ہے الحمدللہ. تو بستر پر جب بھی ہم جائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ ان 3 صورتوں کو پڑھا کرتے تھے اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں پر دم کیا کرتے تھے. اس طریقے سے اس طرح ہلکا سا دم کیا کرتے تھے، اور دم کرنے کے بعد اپنے پورے بدن مبارک پر مل لیا کرتے تھے. اپنے پورے بدن مبارک پر کیا کرتے تھے؟ مل لیا کرتے تھے. اور خود حضرت حسنین یعنی حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے تعلق سے آتا ہے کہ اپنے چھوٹے بچے جو آپ کے نواسے تھے ان پر بھی پڑھ کر دم کروایا کرتے تھے سونے سے پہلے. تو ہمارا یہ بھی معمول ہونا چاہیے کہ ہم خود بھی پڑھیں اور اپنے بچوں کو یہ عادت ڈلوائیں کہ بستر پر جاتے وقت ہم بچوں کو ان 3 صورتوں کے پڑھنے کی تلقین کرائیں. ان 3 صورتوں کے پڑھنے کی کیا کرائیں؟ تلقین کرائیں. اور اتنا معمول تھا کہ مرض الوفات میں، یعنی جب آپ کے آخری ایام چل رہے تھے انتقال سے پہلے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل جب بخار میں تھے اور بہت ہی کمزوری آپ پر چھا گئی تھی، تو ایسی صورت میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان 3 صورتوں کو پڑھا کرتی تھی. چونکہ میرے نبی کا معمول تھا کہ سونے سے پہلے ان 3 صورتوں کو پڑھا کرتے تھے، تو میں خود ان 3 صورتوں کو پڑھا کرتی تھی. اور پڑھنے کے بعد چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے پورے بدن پر ہاتھوں کو مل لیا کرتے تھے، تو ظاہر بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے بہتر اور کس کا ہاتھ ہو سکتا ہے. چنانچہ میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر دم کرتی تھی اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو ان کے بدن پر گھمایا کرتی تھی. کتنی بڑی بات ہے، یعنی اتنا معمول تھا.
تو ظاہر بات ہے کہ آج کل جو حالات ہے ان ساری چیزوں سے ہر انسان چاہتا ہے کہ ان جادو سے اور غلط چیزوں سے اور برے اثرات سے میری اور میرے گھر والوں کی، میرے نسلوں کی، میرے بچوں کی حفاظت ہو۔ تو اس کے لیے یہ ایک نبوی طریقے پر ہم عمل کریں اور سونے سے پہلے ان تمام چیزوں کا اہتمام کر کے سویا کریں، اس کا انشاءاللہ خاص فائدہ ہمیں حاصل ہو سکتا ہے۔ وگرنہ آج حال یہ ہے کہ اللہ معاف فرمائے کہ ہم سوتے سوتے ہمارے ہاتھوں میں موبائل ہوتا ہے، بھائی ہوتا ہے کہ نہیں، ہاتھوں میں موبائل ہوتا ہے، سونے کی دعا تو دور کی بات ہے کہ پورا موبائل دیکھ دیکھ کر ہم اپنے آپ کو سلا دیتے ہیں۔ جو دعائیں پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے نہ خود کرتے ہیں نہ اپنے بچوں کو کرواتے ہیں، تو یہ غلط بات ہے۔ بلکہ ان غلط چیزوں سے بچنے کے لیے، بری نظروں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ان صورتوں کا ہم خصوصیت کے ساتھ کیا کریں، اہتمام کریں۔ سمجھ میں آ رہی؟ اسی طریقے سے یہ جو دو صورتیں ہیں، حدیث میں بھی آتا ہے کہ ایک صحابی رسول حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسی صورت کی تعلیم دیتا ہوں جو نہ توریت میں نازل ہوئی، نہ زبور میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کو نازل فرمایا ہے، اس کو سونے سے پہلے پڑھ لیا کرو۔ یہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک نصیحت فرمائی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ خاص ان صورتوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ہر فرض نماز کے بعد بھی ان 3 صورتوں کے پڑھنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ملتا ہے۔ جب بھی ہم فرض نماز پڑھیں تو قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ان 3 صورتوں کو کیا کر لیا کریں، پڑھ لیا کریں۔ یہ بھی ایک نبوی تعلیمات میں اس کا ہمیں ثبوت ملتا ہے۔ تو بہرحال یہ 2 صورتیں ہیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، جس کے شان نزول کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اب آیت کے اعتبار سے ہم چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق، قل کہہ دیجئے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اعوذ برب الفلق، میں صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ اعوذ برب الفلق، میں صبح کے رب کی کیا مانگتا ہوں، پناہ مانگتا ہوں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات اور اپنی قدرتوں میں سے لفظ فلق کا تذکرہ فرمایا ہے۔ فلق قرآن کریم میں اور بھی جگہوں پر استعمال ہوا ہے۔ فالق الاصباح، اللہ وہ ذات ہے جو صبح کو پھاڑنے والی ہے نا، رات کو ختم کر کے صبح کو لے آنے والی، یہ اللہ کی ذات ہے۔ ایک دوسرے کے پر اللہ نے ذکر فرمایا کہ ان اللہ فالق الحب والنوى، کہ بلا شبہ اللہ وہ ہے جو دانے کو اور گٹھلیوں کو پھاڑنے والا ہے نا۔ اللہ کی قدرت ہے کہ جو دانہ ہم زمین میں دبوتے ہیں اور دبا کر ہم اس انتظار میں رہتے ہیں کہ وہ تناور درخت بن جائے، تو یہ اللہ ہی کی قدرت ہوتی ہے کہ اس دانے کو اللہ تعالیٰ پھاڑتا ہے، اس میں سے گٹھلی نکالتا ہے اور اس میں سے پھر اللہ تعالیٰ سرسبزی نکالتا ہے اور آہستہ آہستہ وہ تناور درخت بن جاتا ہے۔ تو یہ بنانے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ تو فلق سے فالق یعنی پھاڑنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی۔ تو اسی طرح یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے صبح کے تعلق سے اپنی قدرت کی طرف اشارہ فرمایا کہ رات اور صبح یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ہے۔ رات بھی کس میں سے ہے؟ اللہ کی نعمتوں میں سے ہے، اور صبح بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت سی جگہوں پر ان رات اور صبح کا کیا ہے، تذکرہ فرمایا ہے۔ جیسے اللہ نے ایک جگہ پر ذکر فرمایا کہ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا، کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے رات کو سکون والا بنایا ہے کہ نہیں، کہ بھئی انسان کو سونے کے لیے کچھ اندھیرا چاہیے ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے رات کی تاریکی بچھا دی تاکہ سکون کے ساتھ انسان اپنی راحت لے سوئے۔ وَجَعَلَ الشَّمْسَ، اور اللہ تعالیٰ نے سورج کو کیا کیا اور چاند کو یعنی علیہ میقات بنایا ہے، حساب کا ذریعہ بنایا کہ سورج اور چاند کے ذریعے سے ہم حساب لگاتے کہ آج کون سا دن ہے، آج کون سا وقت ہے، یہ ساری چیزیں ہم بآسانی معلوم کر لیتے ہیں۔ سورج اور چاند بھی کس کے ہے؟ اللہ کے۔ شمسی مہینہ بھی اللہ کا ہے اور قمری مہینہ بھی کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ قمری مہینہ یعنی اسلامی مہینہ ہم کہتے ہیں، سال کو یعنی کیلنڈر کو ہم 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ بھئی محرم، صفر یہ اسلامی مہینے ہیں، اسلامی کیلنڈر ہے، اور جنوری، فروری یہ کیا ہے؟ انگریزی مہینے ہیں، انگریزی کیلنڈر ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو نسبت ہم نے انگریز کی طرف کر دی، لیکن ظاہر ہے
کہ اس کو پیدا کرنے والا اور اس کو بنانے والی ذات بھی کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ یہ شمس بھی اللہ کا ہے اور قمر بھی کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ چاند بھی اللہ کا اور سورج بھی کیا ہے؟ اللہ کا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ اسلامی جو تہوار ہے اور اسلامی جو چیزیں ہیں وہ سب کے سب ڈپینڈ ہے کس پر؟ چاند پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اعلی مقات چاند کو بنایا ہے، سورج کو نہیں بنایا۔ البتہ سورج کے ذریعے سے ہم دن کا حساب لگا سکتے ہیں، دن کی نمازوں کے جو اوقات ہے وہ سورج پر ہی ڈپینڈ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ زوال ہو گیا، یعنی سورج زوال پذیر ہو گیا، سورج کا طلوع ہونا، سورج کا غروب ہونا، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ سورج سے منسلک ہے۔ لہٰذا دونوں کیلنڈر یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، اللہ ہی کے بنائے ہوئے کیا ہے؟ کیلنڈر ہے۔ تو الگ بات ہے کہ ہم زیادہ خوشی کا مظاہرہ انگریزی کیلنڈروں پر کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے جو حالیہ رات گزری ہے جس کو 31 کہا جاتا ہے، جس کا اسلام سے دور دور تک کوئی واسطہ اور کوئی تعلق ہی نہیں ہے، کہ اس 31 کی خوشی میں نہ جانے ہم مسلمان بھی کتنے کیا ہو جاتے ہیں؟ شریک ہو جاتے ہیں، اور ایسے سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ کوئی انجوائے کرنے کا موقع ہے۔ حالانکہ ایک عقل مند انسان غور کرے تو اگر 2022 گزر چکا تو ہر ایک یہ سمجھ لے کہ میرے زندگی کے کیلنڈر سے 1 سال کم ہو چکا ہے۔ میرے زندگی کے کیلنڈر سے کیا ہے بھائی؟ 1 سال کم ہو چکا ہے۔ جب 1 سال کم ہو گیا تو اس پر خوشی نہیں منانی چاہیے، بلکہ اس پر تو اظہار ندامت کرنی چاہیے، اس پر تو افسوس کرنا چاہیے کہ کاش کہ 1 سال اور بڑھ جاتا تو خوشی مناتا میں۔ یہاں تو الٹا 1 سال کیا ہو چکا ہے؟ کم ہو چکا ہے۔ تو جو چیز ندامت کی تھی ہم نے اس کو خوشی کا کیا کر دیا ہے؟ ذریعہ بنا دیا۔ بہرحال ایک مستقل موضوع ہے یہ۔ اسلام کا اس ہیپی نیو ایئر سے اور اس 31 سے بظاہر کوئی تعلق نہیں ہے۔ سارے سال ہیپی ہی ہے اور سارے سال خوش ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر دن کو خوشی کا بنائے اور ہر سال کو خوشی کا بنائے، اور اللہ تعالیٰ بلکہ ہمارا کام یہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم نئے سال میں قدم رکھ رہے ہیں تو اس حیثیت سے ہم اپنا نظام الوقت بنائیں کہ اس آئندہ سال میں کیا کروں گا اور کیا نہیں کرنا چاہیے، اس طریقے سے اپنا نظام الاوقات بنائیں، یہ صحیح مومن قرار دیا جاتا ہے۔ تو قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجئے کہ پناہ مانگتا ہوں میں رب الفلق کی، صبح کے رب کی میں پناہ مانگتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر صبح کو بطور نعمت کے ذکر فرمایا کہ صبح کے مالک کون ہے؟ اللہ ہے نا۔ فلق کس طریقے سے صبح ہوتی ہے وہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کبھی کبھار۔ افسوس کہ ہم صبح کو دیکھ بھی نہیں پاتے بعض لوگ، ہے نا۔ سورج کیسے طلوع ہوتا ہے، سورج کیسے نکلتا ہے، اور رات سے صبح میں اچانک جو تاریکی ہوتی ہے، اندھیرا ہوتا ہے، اچانک اجالا کیسے ہو جاتا ہے۔ وہ اچانک نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کی ایک شکل ہوتی ہے کہ مشرقی جانب ایک باریک دھاگے کی طرح ایک روشنی پھیلتی ہے۔ وہ پھیلانے والی ذات اللہ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات کو پھاڑتے ہیں اور پھاڑ کر اس میں سے آہستہ آہستہ روشنی پیدا ہوتی ہے، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد اچانک پوری تو آسمان پر الحمدللہ وہ صبح کی روشنی کیا ہو جاتی ہے؟ چھا جاتی ہے۔ تو میں پناہ چاہتا ہوں رب الفلق کی، یعنی صبح کے رب کی۔ کس بات سے پناہ چاہتا ہوں؟ من شر ما خلق۔ یہ پورا خلاصہ ہے۔ من شر ما خلق یعنی تمام مخلوقات کے شر سے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ تمام مخلوقات کے شر سے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ ظاہر بات ہے کہ اللہ نے دنیا میں جتنی چیزیں پیدا فرمائی ہیں سب کے مالک اور خالق اللہ ہے، چاہے وہ چیزیں نفع دینے والی ہو، چاہے وہ چیزیں نقصان پہنچانے والی ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بہت سی دنیا میں چیزیں ہیں جو نفع بھی پہنچاتی ہے، اور بہت سی دنیا میں چیزیں ہیں جو تکلیف بھی پہنچاتی ہے۔ تو سب کا مالک اور خالق کون ہے؟ اللہ۔ لہٰذا ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے اس بات کا کہ انسان نے ہمیشہ رب العالمین کی طرف نظر رکھنا چاہیے اور رب الفلق کی طرف نظر رکھنی چاہیے کہ جب بھی انسان کو کوئی تکلیف پہنچے تو تکلیف پہنچنے پر وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ کس کی پناہ مانگنی چاہیے؟ اللہ کی، کہ اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس تکلیف سے، جو بھی مجھ کو تکلیف پہنچی ہے، چاہے وہ تکلیف انسان کی طرف سے پہنچے، چاہے وہ تکلیف جادوئی اور ساری چیزیں جو ہے جنات کی طرف سے پہنچے، شیاطین کی طرف سے پہنچے، چاہے وہ تکلیف جانوروں کی طرف سے پہنچے یا کسی بھی مخلوق کی طرف سے پہنچے، تو بندے نے رب الفلق کو آواز دینی چاہیے۔ کس کو آواز دینی چاہیے؟ رب الفلق، کہ اللہ تو نے رب الفلق اپنا تعارف فرمایا ہے، تو اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اور تیری مدد کے بغیر میں اس تکلیف سے نکل نہیں سکتا۔ تیری مدد کے بغیر اور تیری نصرت کے بغیر، تیری حمایت کے بغیر
اے اللہ میں اس تکلیف سے نکل نہیں سکتا۔ اس لیے انسان نے ہمیشہ تکلیف کے موقع پر اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ تکلیف کے موقع پر کس کی پناہ مانگنی چاہیے؟ اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ جب ہم اللہ کی پناہ مانگیں گے نا تو پناہ مانگنے کے بعد دو باتیں تو ضرور ہوگی، دو باتوں میں سے ایک بات تو ضرور ہوگی، یا تو اللہ کی پناہ مانگنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس تکلیف کو دور فرما دے گے، یا تو اللہ کی پناہ مانگنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس تکلیف کو دور فرما دے گے، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ اسی تکلیف کو راحت کا ذریعہ بنا دے گے۔ اسی تکلیف کو اللہ کیا ہے؟ راحت کا ذریعہ بنا دے گے۔ وہ اس طور پر کہ جو تکلیف پہنچے گی اللہ تعالیٰ اس پر اجر و ثواب بڑھا دے گی، اور آخرت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ذخیرے ثواب فرما دے گے۔ کتنا ثواب ملے گا اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اس لیے انسان جب صبر کرنے والا جب اپنی نیکیوں کو وہاں دیکھے گا، اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ اکبر، کہ صبر کرنے والوں کو بغیر حساب اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا۔ جب وہ اپنے اجر کو دیکھے گا قیامت کے دن تو یہ تمنا کرے گا کہ کاش کہ دنیا میں قینچی کے ذریعے سے میری کھال کو کاٹ دیا جاتا، تب بھی مجھے اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ اتنا بڑا ثواب اور اتنا بڑا اجر اللہ تعالیٰ نے آخرت میں رکھا ہے۔ ہاں، تو ظاہر ہے کہ تکلیف پہنچنے پر انسان نے بے صبرا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ رب الفلق اللہ کی پناہ انسان نے کیا ہے؟ مانگنی چاہیے۔ اور جب یہ جذبہ بن جائے گا نا، جب یہ نیت ہو جائے گی، تو پھر اب ایسی صورت میں جو بھی تکلیف دینے والا ہے اس کی طرف انسان کی نظر نہیں جائے گی، ہے کہ نہیں؟ جو بھی تکلیف دینے والا ہے اس کی طرف انسان کی نظر جائے گی نہیں۔ بھئی کوئی بھی تکلیف دے اس کو برا بھلا کہتے بیٹھنے کی ضرورت نہیں، اس کا معاملہ اور اللہ کا معاملہ، وہ اللہ دیکھے گے اس کے ساتھ، اس کو کیا سزا دینی ہے نہیں دینی ہے، کیا کرنا ہے، وہ معاملہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ میں اس سے بدلہ کیوں لیتے بیٹھوں؟ میرا کام ایسے موقع پر، مجھے سورہ فلق نے یہ درس دیا ہے کہ ایسے موقع پر میں اللہ کی پناہ مانگوں اور اللہ سے اپنی تکلیف سے نکلنے کی کیا کروں؟ دعا کروں۔ تو قل اعوذ برب الفلق، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی، من شر ما خلق، تمام مخلوقات کے شر سے۔ مخلوقات میں جو بھی شر دینے والے اور نقصان دینے والے، نقصان پہنچانے والے، سب کے شر سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ پھر آگے اللہ نے ذکر فرمایا وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور اندھیری رات کے شر سے پناہ مانگتا ہوں میں، کس سے؟ اندھیری رات کے شر سے جب کہ وہ پھیل جائے، اندھیری رات کے شر سے جب کہ وہ پھیل جائے۔ اب دیکھیے یہاں پر خصوصیت کے ساتھ رات کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے کہ رات سے اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں، چونکہ عامتاً گناہ کے جو مواقع ہوتے ہیں وہ دن کے مقابلے میں رات میں زیادہ ہوتے ہیں، دن کے مقابلے میں رات میں کیا ہوتا ہے؟ زیادہ ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے چونکہ اس صورت کا خاص تعلق جادو سے ہے اور غلط چیزوں سے ہے، تو یہ جو غلط چیزیں کرنے والے جو ہوتے ہیں اور جادو کا کام کرنے والے جو ہوتے ہیں وہ اپنا موقع زیادہ تر رات کو بناتے ہیں، اور رات میں یہ سب چیزیں کیا ہے؟ کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں۔ اس لیے خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے رات سے پناہ مانگنے کی تلقین کی ہے کہ میں رات کی تاریکی سے اے اللہ تیری پناہ چاہتا ہوں۔ بات سمجھ میں؟ اور ویسے بھی انسان دن کے مقابلے میں رات کو پسند بھی نہیں کرتا ہے۔ پسند نہ کرنے کا مطلب یہ کہ ایک ڈر اور خوف دل میں ہوتا ہے کہ نہیں بھائی رات میں اکیلے راستے پر جانا نہیں چاہیے، ہے نا، رات میں تنہا نہیں رہنا چاہیے۔ اسی لیے انسان جہاں بھی ہو رات میں اپنے منزل تک پہنچنے کی کیا کر لیتا ہے؟ کوشش کرتا ہے۔ جیسے دن کی طرف دن میں آزاد رہتا ہے، آزاد ذہن اور آزاد مائنڈ رہتا ہے، رات میں اتنا آزاد ذہن اور آزاد مائنڈ نہیں رہتا ہے، بلکہ اس کے اوپر ایک خوف طاری ہو جاتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے میں اپنے گھر پر آ جاؤں یا اپنے منزل تک کیا ہو جاؤ؟ پہنچ جاؤ۔ تو رات میں جو شر ہے زیادہ دن کے مقابلے میں رات کے شر زیادہ ہوتے ہیں، اس وجہ سے رات کی تاریکی سے اللہ تعالیٰ نے پناہ مانگنے کی تلقین اور ترغیب دی۔ اور دوسری طرف اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ یہاں صرف نفس رات ہی مراد نہیں ہے، نفس اندھیرا ہی مراد نہیں، بلکہ زندگی کی ہر تاریک سے ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں کہ گمراہی بھی ایک تاریک ہے، گناہ ہے، گناہ بھی کیا ہے؟ ایک تاریک اور اندھیرا ہے، ہر گناہ اندھیرا ہے، ہر گمراہی اندھیرا ہے۔ تو ان ساری اندھیریوں سے اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، میں ہدایت اور نیکی اور فرما برداری کی روشنی میں تیری روشنی میں آنا چاہتا ہوں، اس کے لیے میں تیری مدد چاہتا ہوں۔ ان گمراہی کی تاریکی سے اور گناہوں کی تاریکی اور دلدل سے اے اللہ تو میری کیا فرما؟ حفاظت فرما۔ اسی لیے
قیامت میں ایک عذاب یہ بھی ہوگا، قیامت کے میدان میں ایک عذاب رات کی تاریکی کا بھی ہوگا، اندھیرا، وہاں کوئی لائٹنگ نہیں لگے گی قیامت کے میدان میں۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ جیسے جب کوئی بڑا اجتماع ہوتا ہے میدان میں تو نہ جانے کتنے وولٹ کا فوکس لگایا جاتا ہے اور کتنے بڑی بڑی لائٹس لگائی جاتی ہے، تو وہ تو میدان محشر ہوگا جہاں ساری انسانیت ہوگی، ساری انسانیت ہوگی، تو ذہن میں آئے گا کہ کتنا بڑا وہاں پر وولٹیج لگایا جائے گا اور کتنا بڑا پاور ہاؤس لگایا جائے گا لائٹ کا، نہ جانے ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ وہاں جو روشنی ملے گی انسان کو اپنی نیکیوں کے بلبوتے پر ملے گی، وہاں جو روشنی ملے گی انسان کو اپنی نیکیوں کے بلبوتے پر ملے گی، کہ جس کی جیسی نیکی ہوگی اس کے سامنے اتنا اجالا ہوگا۔ اس لیے قرآن کہہ رہا 28 پارے میں غالباً اللہ نے ذکر فرمایا کہ نقتبس من نورکم، نقتبس من نورکم، کہ جو جہنمی ہوگے اور جو غیر ایمان والے ہوگے وہ ایمان والوں سے کہے گی کہ ذرا ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ۔ جیسے ہم کوئی ٹارچ لے کر جاتا ہے نا انسان، تو جس کے پاس ٹارچ نہیں ہوتی تو بولتے ہیں بابا رک ذرا، میرے کو تیرے ساتھ میں لے کے چل تاکہ تیری روشنی سے میں فائدہ اٹھاؤں۔ تو قیامت کے میدان میں بھی اسی طریقے سے غیر ایمان والے ایمان والوں کو آواز دیں گے اور کہے گے کہ نقتبس من نورکم، کہ تم رکو رکو، تمہاری روشنی ذرا ہم کو بھی دے دو، ہم بھی ذرا اس میدان محشر میں اس روشنی میں چلنا چاہتے ہیں۔ لیکن وہاں کسی کی روشنی کسی کو کام نہیں آئے گی، بلکہ خود کی روشنی خود کو ہی کام ہے۔ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا فیہ نورا، کہے گی کہ جاؤ جاؤ پیچھے روشنی مل رہی ہے، پیچھے ٹارچ مل رہی ہے، قرآن کہہ رہا ہے جاؤ جاؤ پیچھے کیا ہے روشنی مل رہی ہے وہاں چلے جاؤ۔ وہ سوچے گی کہ شاید یقیناً روشنی مل رہی ہے۔ فالتمسوا فیہ نورا فضرب بینہم بسور لہ باب باطنہ فی الرحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب، کہ جب وہ غیر ایمان والے پیچھے چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ایمان والے اور غیر ایمان والوں کے درمیان ایک دیوار لگا دیں گے۔ اب ان کا معاملہ الگ اور ان کا معاملہ کیا ہو جائے گا؟ الگ ہو جائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ تاریک اور رات اور اندھیرا یہ یقیناً انسان اس کو عام حالات میں پسند نہیں کرتا ہے فطری طور پر۔ تو ان چیزوں کے شر سے بھی اے اللہ میں کیا کر چاہتا ہوں؟ تیری پناہ چاہتا ہوں، اور حقیقی روشنی میں چاہتا ہوں، ایمان کی روشنی میں چاہتا ہوں کہ مجھے وہ ایمان کی روشنی زندگی کے ہر موڑ پر اور مرتے دم تک اے اللہ مجھ کو نصیب فرما۔ آگے ہے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، جو لبید بن عاصم کی 2 بچیوں نے اور 2 لڑکیوں نے یہ جادو کیا تھا عورتوں نے، اور ظاہر بات ہے کہ ان سب چیزوں میں مردوں کے مقابلے میں عورتیں زیادہ ہوتی ہے، مردوں کے مقابلے میں کیا ہے؟ عورتیں زیادہ ہوتی ہے، اور ان کا ایمان اور عقیدہ اور نظریہ اس سلسلے میں بہت جلدی خراب ہو جاتا ہے۔ تو ہماری ماؤں بہنوں کو اس سلسلے میں بچانا چاہیے، اور یہ کہ ایک قرآنی ذہن اور ایک اسلامی ذہن رکھنا چاہیے کہ نہیں، نفع و نقصان کی مالک اور ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، انسانوں کے ہاتھوں میں کچھ رکھا ہوا نہیں ہے۔ تو وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور ان عورتوں کے شر سے جو گروہ میں پھونک مارتی تھی، جو گروہ میں کیا کرتی تھی؟ پھونک مارتی تھی، ان عورتوں کے شر سے اے اللہ میں تیری کیا چاہتا ہوں؟ پناہ چاہتا ہوں۔ یعنی اس سے اشارہ ہر جادو کی طرف ہے کہ جو جادو کرنے والے ہیں اور جو غلط کام کرنے والے ہیں، اے اللہ تعالیٰ میں ان کے شر سے تیری کیا چاہتا ہوں؟ پناہ چاہتا ہوں۔ اتنی بہترین دعا ہے نا۔ جادو جو بھی کرتے ہیں اگر ہمیں ان کا نام بھی پتہ چل گیا تو بہرحال ہم فوراً وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ کہے کہ اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ان لوگوں کے گندے کاموں سے۔ اب تو ان سے نمٹ لے، میرا ان سے معاملہ نہیں کہ میں ان سے الجھوں اور میں ان سے بدلہ لینے کی کوشش کروں، تو ان سے کیا ہو جا؟ نمٹ لے، اور ان کے لیے اللہ تو کافی ہو جائے۔ اس لیے یہ بہت بدترین گناہ ہے جادو کرنا۔ جادو کرنا، جادو کرنے والا ایمان پر باقی نہیں رہتا، ایمان والا کبھی جادو کر نہیں سکتا، اس کا ایمان جادو کرنے کی وجہ سے نکل جاتا ہے اور ایمان سے وہ ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اس لیے نہ ان چیزوں کو سیکھنا چاہیے، نہ ان چیزوں کے قریب جانا چاہیے۔ ان چیزوں کو سیکھنا بھی نہیں چاہیے، ان چیزوں کے قریب نہیں جانا چاہیے، اس لیے کہ یہ بڑی ناپاک چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ چیزیں کیا ہے؟ ناپاک ہوتی ہیں۔ اور انہی جادو کے قریب وہ چیزیں جو آج کل لوگ ہمیں ایک طریقے سے بہکانے کی اور گمراہ کرنے کی کیا کرتے ہیں؟ کوشش کرتے ہیں، جس کو ہم اپنی اردو زبان میں کہہ سکتے ہیں شعبدہ بازی کہتے ہیں، یا ہماری انگریزی زبان میں اور آج کی زبان میں اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ جو اس طریقے سے میجک جس کو کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ میجک کرتے ہیں، اور نہ جانے کیا الگ الگ ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہے جو آج کل پاگل بنانے کے کیا ہے طریقہ کار ہوتے ہیں۔ تو یہ سب انہی کے قبیل کی چیزیں، اور نظر بندی، یہ سب چیزیں اسی میں داخل ہیں۔ ہمیں ایسی چیزوں کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے، سیکھنا بھی نہیں چاہیے،
اور یہ کہ ان چیزوں کو دیکھنا بھی نہیں چاہیے، ان چیزوں کو دیکھنا بھی نہیں چاہیے۔ عامةً یہ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ بعض جگہوں پر سرکس ہوتی ہے یا کوئی میلہ لگا ہوتا ہے، وہاں یہ شعبدہ بازی سکھلائی جاتی ہے، دکھلائی جاتی ہے، میجیکل چیزیں بتلائی جاتی ہے اور نظر بندی کروائی جاتی ہے کہ بھئی یہاں سے وہ کوئی چیز دوسری نکل جاتی ہے، بچے دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں اور تالیاں بجاتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ساری چیزیں اسلام کا اس سے کوئی واسطہ نہیں، کوئی اس کا ثبوت نہیں ہے۔ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ آہستہ آہستہ یہی چیزیں ایمان کو ختم کرنے والی ہوتی ہیں، تو ایسی مجلسوں میں بھی ہمیں شریک ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اور آخری آیت جس سے پناہ چاہی گئی ہے، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے، حاسد کے شر سے جب وہ کیا کرے، حسد کرے۔ اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ انسان جادو کب کرتا ہے، کسی کو تکلیف کب پہنچاتا ہے، جب وہ حسد کرتا ہے۔ حسد اس کی بنیاد ہوتی ہے، حسد اس کا گویا کہ مین اس کا یہ پوائنٹ ہوتا ہے کہ اسی بنا پر سامنے والا جادو کی حد تک چلا جاتا ہے، کسی کو تکلیف پہنچانے کی حد تک کیا ہو جاتا ہے، آگے بڑھ جاتا ہے۔ تو حاسد سے ہمیشہ اللہ میں تیری کیا چاہتا ہوں، پناہ چاہتا ہوں، اس لیے کہ یہ بدترین شخص ہوتا ہے زمین پر جو اللہ تعالیٰ کے بنائی ہوئی تقدیر پر در حقیقت حاسد اعتراض کرتا ہے۔ حسد کرنے کا مطلب کیا ہے کہ بھئی جلنا، کہ بھئی اس کو یہ نعمت ملی ہے، اس کو یہ مال ملا ہے، اس کی یہ پراپرٹی ہے، اس کی یہ جائیداد ہے، اس کا ایسا بنگلہ، اس کا ایسا گھر، اس کی ایسی گاڑی، یہ جل رہا ہوں میں۔ تو یہ جلنا در حقیقت اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر پر اعتراض کرنا کہ اللہ تو نے اس کو کیوں دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو حاسد در حقیقت اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر پر کیا کرتا ہے، اعتراض کرنے والا ہوتا ہے۔ تو بڑا سنگین شخص ہوتا ہے جو اللہ کا مد مقابل بن جاتا ہے۔ اسی لیے اس کے وبال کو اور اس کی سزا بھی بڑی سخت حدیث میں بیان کی گئی ہے کہ حسد کرنے والا جب حسد کرتا ہے تو اس کی نیکیاں ایسے ہی ختم ہو جاتی ہے جیسے کہ آگ سوکھی لکڑی کو ختم کر دیتی ہے۔ بھئی ہم چولہا جلاتے ہیں کہ نہیں، تو سوکھی لکڑی ڈالتے تو فوراً آگ اس کو جلا کر ختم، اس کو کوئلہ بنا دیتی ہے۔ تو اسی طریقے سے حسد کرنے والا چاہے نیکیوں کا کتنا ہی بڑا انبار کیوں نہ رکھے، تہجد گزار کیوں نہ ہو وقت کا، نمازیں پڑھنے والا، قرآن کی تلاوت کرنے والا، 100 نہ جانے کتنی تسبیحات پوری کرنے والا، لیکن جلتا ہے۔ لیکن کیا کرتا ہے، وہ دوسروں سے جلتا ہے، دوسروں کی اچھائی اسے اچھی نہیں لگتی ہے، دوسروں کی بھلائی اسے اچھی نہیں لگتی ہے، تو جس کی وجہ سے وہ اپنی ساری نیکیوں کو کیا کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے، تلاش ہو جاتا ہے آخرت کے اعتبار سے۔ تو بہرحال یہ بہت ہی سنگین قسم کا گناہ ہے اور سنگین جرم ہے جس سے قرآن اور حدیث میں بہت ہی لتھاڑا گیا ہے اور بہت ہی اسے سنگین قرار دیا گیا ہے۔ اسی لیے سورۃ الفلق کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے حاسد کا تذکرہ فرمایا کہ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، کہ اے رب الفلق ہم تیری پناہ چاہتے ہیں حاسد کے شر سے جب کہ وہ حسد کرے۔ تو بہرحال یہ سورہ فلق کا مختصر مطلب اور اس کا ترجمہ پیش کیا گیا ہے، جس کا سبق اور خلاصہ ہمیں یہ نکلتا ہے کہ ہر حالت میں انسان کو کیسی بھی تکلیف پہنچے، چاہے انسان کی طرف سے، چاہے جنات شیاطین کی طرف سے، چاہے مخلوقات میں سے کسی کی بھی طرف سے، تو اس نے فوراً اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے اور اللہ سے رابطہ اور تعلق قائم کرنا چاہیے کہ اے اللہ میری اس تکلیف کو کیا کر دے، دور فرما دے، جس کی وجہ سے بندے کا اللہ سے تعلق بھی قائم ہو جائے گا، مضبوط ہو جائے گا، اور پھر بندہ اللہ کے تقوی کے، اللہ کے ڈر اور خوف اور اطاعت کے انشاءاللہ کیا ہو جائے گا، قریب آ جائے گا۔ اور اسی سے متصل ایک دوسری صورت ہے سورۃ الناس، جس کو انشاءاللہ آئندہ درس میں پیش کیا جائے گا، جس کے معنی اور مفہوم اور مطلب بھی تقریباً وہی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں کا کیا کیا ہے، تذکرہ فرمایا، جو تکلیف دینے والی چیز اور خناسیت چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا سورۃ الناس میں تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور فہم قرآن، تدبر قرآن اور عمل قرآن اللہ پاک نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔